رات کے ایک حصے میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو رات کے بس ایک حصے میں لے گیا. ایک رات کے ایک حصے میں مصطفیٰ معراج پر پہنچے اور رات کے ایک حصے میں سو کر علی نے بس اب حد ادب ہے، میری زبان گنگ ہے، مصطفیٰ قاب قوسین و ادنیٰ تک پہنچے تو مصطفیٰ کی معراج کہلائی. علی فرش پر سو گئے تو رب نے آ کے مرضیاں علی کے ہاتھ بھیج دی. اپنی مرضیاں بیچ دیں. جس کے ہاتھ اللہ مرضی بیچ دے اس کی مرضی کے بغیر کوئی صراط سے گزر سکتا ہے؟ علی کے دل میں محبت رکھنے والوں ہاتھ بلند کر کے مل کے بولو نعرہ صراط سے کوئی گزر نہیں سکے گا جب تک کہ علی رضا نہ دیں. علی کی رضا اس لیے شرط ہے کہ علی مالک رضا ہے. کوئی عقیدہ ہمارا غیر منطقی نہیں ہے، غیر اساسی نہیں ہے. کوئی بات ایسی نہیں. جو مالک رضا الہی ہے اس کی رضا معتبر ہے. بس گفتگو کو روک رہا ہوں. آج کی گفتگو ختم ہو گئی. اس سفر میں جو کچھ کہنا تھا اجتہاد و تقلید کے باب میں عرض کر چکا. بس ایک جملہ اور کہہ لوں. روٹ ورڈ ایک ہی ہے، جیم ہے دال. جہد اسی سے ہے جہد یعنی طاقت. اسی سے ہے جہاد، اسی سے ہے مجاہدہ، اسی سے ہے اجتہاد. بس ایک جملے میں ایک پیغام ہے، پورا پیغام. روٹ ورڈ ایک ہے، جیم ہے دال. اپنے نفس پر قوت صرف کرنا اجتہاد ہے. اپنی ذات کے خارج میں دینی ماحول پیدا کرنا جہاد ہے. اپنے نفس کے اندر دین کو اتارنا مجاہدہ ہے. واضح ہوئی بات؟ اپنی ذات کے اندر دین کا ماحول بنانا مجاہدہ نفس. اپنی ذات کے باہر دین کو پھیلانا جہاد. دین پھیلانے کا شعور پیدا کرنا اجتہاد. نہ مجاہدہ بغیر اجتہاد کے ہو سکتا ہے، نہ جہاد بغیر اجتہاد کے ہو سکتا ہے. جو جہاد اجتہاد کے سائے میں ہوگا وہ امن آفری ہوگا. جس جہاد کے ساتھ جو جہاد اجتہاد کے سائے میں نہیں ہوگا وہ فساد اور فتنہ پیدا کرے گا، امن پیدا نہیں کرے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. بس اجتہاد کی بحث یہاں روک رہا ہوں. چاہے مجاہدہ نفس ہو اجتہاد ضروری ہے، چاہے جہاد ہو اجتہاد ضروری ہے. اگر میدان جہاد میں ہر شخص مجتہد بن جائے، کوئی بھی مقلد نہ ہو، تو ہر جنگ احد بن جائے گی. توجہ ہے؟ جنگ احد کیا ہوا تھا؟ جنگ احد کیا ہوتا؟ حضور موجود ہیں،
حضور نے حکم دیا تم یہاں ٹھہرے رہنا، یہاں سے ہٹنا نہیں، ہلنا نہیں۔ حضور کو بھی کیا کیا ساتھی ملے تھے، کوئی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتا تھا، کوئی مال لوٹنے کے لیے بھاگ جاتا تھا، کیا کیا لوگ ملے تھے۔ اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ حضور کی جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار جاتے تھے، حضور کوئی جنگ نہیں ہارے، اللہ کا رسول کوئی جنگ نہیں ہارا، مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے جیتی ہوئی جنگ ہاری ہے۔ اطاعت شرط ہے، حضور موجود ہیں تو جو حضور حکم دے بس اس پر عمل ہوگا، حضور نہیں ہے امام ہے تو جو امام حکم دے اس پر عمل ہوگا، امام نہیں ہے تو جو حاکم شرع ہے، جو ولی فقیہ ہے، جو فقیہ عادل ہے، بغیر اذن حاکم شرع جہاد نہیں ہو سکتا، جہاد ابتدائی۔ اور اس وقت کیا ہوگا معلوم ہے، ہر شخص سپہ سالار بنا ہوا ہے، کیونکہ ہم تو تقلید ہی نہیں کرتے، ہر شخص سپہ سالار بنا ہوا ہے۔ نہیں، اگر جنگ جیتنی ہے، چاہے تہذیب کی جنگ ہو، تمدن کی جنگ ہو، علم کی جنگ ہو، اخلاق کی جنگ ہو، قلم کی جنگ ہو یا تلوار کی جنگ ہو، تو آپ کو ایک سربراہ کو تسلیم کرنا ہوگا، سربراہ تسلیم کرنا ہوگا۔ اجتہاد خود علماء کا کام ہے، ایک ظریف اور لطیف اور دقیق نکتے کو سمجھ کر اٹھیں، اجتہاد خود علماء کا کام ہے، جو حال کا کام نہیں ہے، جاہل عوام کا کام اجتہاد نہیں ہے، اجتہاد علماء کا کام ہے، اور اجتہاد سے امامت طے نہیں ہوتی۔ جب اجتہاد سے امامت طے نہیں ہوتی تو عوام الناس مل کر کیسے امامت طے کر لیں گے؟ معلوم ہوا کہ عوام الناس کو اکٹھا کر لیا اور امامت طے ہو گئی۔ عوام الناس کے اکٹھا کرنے سے امامت نہیں طے ہوگی، لوگوں کے اکٹھا ہو جانے سے یہ طے نہیں ہوگا کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، لوگ اکٹھا ہوں یا نہ ہوں، نبی نبی ہے، لوگ اس پر اتفاق کریں یا نہ کریں، قیامت آئے گی، مجتہد اتفاق کرے یا نہ کرے، امام امام ہے، کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے۔ اور امام وہ ہے جسے رسول اور خدا امام بنائیں، جسے رسول کہہ جائیں ابنا یا حاضان امامان قاما او قعدا، میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے بیٹھے چاہے کھڑے ہو جائیں۔ یہ بیٹھے تو امام ہیں، یہ بیٹھے رہیں تو بھی امام ہیں، یہ کھڑے ہو جائیں تو بھی امام ہیں، یہ جنگ کریں تو بھی امام ہیں، یہ صلح کریں تو بھی امام ہیں، یہ خانہ نشین ہو تو بھی امام ہیں۔ رسول نے یہ نہیں کہا یہ بیٹھ جائیں تو امامت منتقل ہو جائے گی،